بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی حصے میں ہو ٹیکنالوجی آپ کو انیبل کرے لرننگ کے لیے، تو یہ بنیادی طور پر رول آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن ہے، اور یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں استعمال کریں۔ جی اچھا، بہت سارے مقاصد ہیں، لوگوں نے زندگیاں ختم کی، کتابیں لکھی ہیں ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہو سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا سمندر ہے، چند قطرے اور مختصر سی گفتگو کے لیے میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ کلاس روم کے اندر انٹریکشن کو ممکن بناتی ہے ٹیکنالوجی۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، ہم گھروں میں دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے گھر کے فیملی کے ممبرس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو گفتگو ایک دوسرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، تو کلاس روم میں ٹیکنالوجی ہو تو انٹریکشن کیسے ممکن؟ گھر میں ہمارا ایکسپیرینس تو ہے کہ گھروں میں ہاتھ میں موبائل آیا اور گفتگو ختم ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال لرننگ کے لیے نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ماہرین نے جو ٹیکنالوجسٹ ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے ٹولز اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ہیں جو اس انٹریکشن کو شیئر کرنے کو کہا گیا ہے، اور میرا جو پرسنل ایکسپیرینس یہاں کا رہا ہے وہ تھوڑا یونیک سا ہے۔ فرسٹ ڈے میرا جو تھا وہ تھوڑا کنفیوزنگ سا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اسٹوڈنٹس آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور ان کے بیچ میں کچھ ایکسپرٹس گھوم رہے تھے جو مجھے اسٹوڈنٹ ہی لگ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کہ کیا یہ پڑھائیں گے ہمیں، تو میں تھوڑی سی سیٹسفائی نہیں تھی کہ مجھے جوائن کرنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد جب ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو چھوٹے سے ہیں یہ ماچس کی ڈبے کے اندر بارود ہے۔ یہ بہت زیادہ اچھا، ان 2 مہینوں کے اندر مجھے بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا۔ ویسے تو میرا کوئی ایک میں نے کسٹمائز میرا گرافک ڈیزائننگ کا تھا، لیکن جب بھی مجھے ہیلپ کی ضرورت پڑی میں کسی کے پاس بھی، کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس جاتی تھی، وہ ہر طرح سے میری ہیلپ کرتے تھے، اور میں بہت زیادہ اب سیٹسفائی ہوں کہ میں نے اچھی جگہ جوائن کی تھی، اور جو میں سیکھ رہی ہوں وہ فضول میں نہیں سیکھ رہی۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ اگر ہم کسی بھی اکیڈمی کے اندر جائیں تو ہم کچھ چیزیں لازماً دیکھتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، اسٹاف کیسا ہے، اور کیا وہاں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا پوری طرح سے یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے یہاں پر ملی، نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ تھا، فرینڈلی اسٹاف تھا، اور اس کے علاوہ جو فیسیلیٹیشن تھی کسی بھی چیز کی مجھے اب تک کوئی کمی نہیں۔ کہاں سے شروع ہوا، یا پھر اس چیز کے جو بیسک ٹولس ابھی آپ لوگ جو یوز کرنے
جا رہے ہیں یا پھر بہت سارے آپ ایون آپ یوز کر رہے ہیں. لائک آپ گوگل اسسٹنٹ ہے, یہ بھی ایک اے آئی کے ٹول ہے. اگر آئی فون کی بات کرتے ہیں سیری, یہ بھی اے آئی کے ٹول ہے. ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے 1956 کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا پھر سیکنڈ جنریشن آف دی کمپیوٹر. یہاں پہ کمپیوٹر کے بچے ہی ہیں بہت سارے, اور جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ ڈفرینٹ جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ. آفٹر ففتھ جنریشن ہم تمام جو سسٹمز آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو اے آئی جنریشن کہا جاتا ہے. فادر آف اے اینالاگ کمپیوٹنگ کے بعد جتنے بھی سسٹم ٹیورنگ مشین کے سسٹم میں کنسیڈر کرتے ہیں, بٹ 1988 آفٹر دا ففتھ جنریشن ہم اس کو اے آئی جنریشن تمام سسٹم. اور پھر ایسا بھی ممکن ہے قدرت نے آپ کو ایسی انرجی بھی دی ہوئی ہوتی ہے, ایسی انرجی جس کو آپ استعمال کرنے کے بعد اپنے اندر کی اس ٹیلنٹ کو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے رولز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس رول کو ہم کس طرح پلے کر سکتے ہیں, یہ میں نہیں کر سکتی ہوں یا میں یہ کر سکتی ہوں. یہی اسکلس ہم اپنے اندر بھی تلاش کر سکتے ہیں. سو اسی طرح اسکل کو میں یوں کہوں گی, اسکل وہ چیز ہے جسے سکھایا جا سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. سو ہر بندے کو جو ہے اسکل سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کی خواہش رہی کہ وہ کسی طرح سے اپنی بات دوسرے تک پہنچائیں. میں اس پہ بات کروں گا آگے چل کے آئی ٹی تک کا جو سفر ہے میڈیا نے جس طرح طے کیا. شروع میں انسان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کوئی نئی بات کسی کو بتائیں, جو میں جانتا ہوں وہ میں دوسرے کو کسی طرح سے بتاؤں. تو آگے چل کے پھر یہ اس میں تو میڈیا کی جو دو قسمیں ہیں, ایک ورقی کہتے ہیں اس کو, ورقی جو ابلاغ ہے, اور ایک برقی ابلاغ ہے. ورقی ابلاغ جو کاغذ قلم اور تصویروں کی صورت میں ہے, اور برقی جس میں جو برقی آلات کا استعمال ہوتا ہے, جیسے یہ مائک اور اسپیکر ہے, جیسے ٹیلی ویژن ہے, جیسے ریڈیو ہے, جیسے ٹیلی فون ہے, جیسے موبائل ہے. تو ان کی تقسیم اس طرح سے ہو جاتی ہے. اور آگے چل کے جو آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ بنیادی طور پر اس کا براہ راست لنک بنتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ. وہ تمام انفارمیشن جو آپ کمپیوٹر نیٹورکنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا آپ حاصل کرتے ہیں یا دیتے ہیں, وہ آئی ٹی بنیادی طور پر اس کے کا جو ایریا ہے وہ آئی ٹی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یا ہو سکتا ہے اس دور میں ہم نہ ہو کہ جب شروع میں انسانوں نے بولنا سیکھا تو اشاروں میں بات کرتے تھے, پھر وہ کاغذ کسی چیز پہ لکھنا شروع کر دیا, کسی پتھر پہ یا جو بھی چیز مل جائے, جو ہڈیاں مل جائے ان کے اوپر درختوں کی چھال پہ لکھتے تھے. کچھ حروف بن گئے, پھر الفاظ بن گئے. ہاں جی, اسی طرح سے معاملات آگے بڑھتے گیا. کتاب کی صورت میں پھر ابلاغ کا سلسلہ شروع ہوا, اخبار کی صورت میں, رسالے کی صورت میں, پھر ٹیلی فون کا سلسلہ آیا, پھر ریڈیو, پھر ٹی وی, اور یہ ابھی موبائل تک سلسلہ آ گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, یہ چونکہ میں نے کہا نا, انسان بنیادی طور پر انسان کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچائیں. تو ایک کریکٹر ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں, ایک کردار ہوتا تھا. بعض اوقات یہ زیادہ تر خاتون کی صورت میں, بعض اوقات یہ مرد کی صورت میں, جسے اردو میں ماسی غالباً کہتے تھے, ماسی. بلتی میں اسے ترامو آپی کہتے تھے, ترامو آپی. وہ ابھی کیا کرتی تھی, وہ ابھی اس کو کوئی بات پتہ چل جائے تو اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا تھا, اور بعض اوقات پھول کے اتنا بڑا اس کا پیٹ ہو جاتا تھا کہ وہ بات کسی کو بتائیں. تو اس کے بعد کا آغاز اس طرح سے ہوتا تھا, اجی سنتے ہو, یہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جو نہ میں بتا سکتی ہوں نہ تم سن سکتے ہو. اور پھر ایک شرط پہ میں, یعنی وہ کہتی تھی کہ میں ایک شرط پہ تمہیں یہ بات بتاؤں گی, اور وہ شرط یہ ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. اور وہ پھر کہتی تھی کہ یعنی رازداری میں کہ ہمارے مولوی صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے. تو وہ دوسری جس نے یہ بات سنی نا, اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا تھا. وہ محلے میں گئی, اس نے کسی اور کو اسی شرط پہ یہ بات بتائی کہ تم کسی کو کو اونچا کرتی ہے, اور پھر عقیل سے صوبی سے لے کر باری برکم جہازوں تک اپنے نام کے تھپے لگاتی ہے, اور پھر یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر ابن عالم, مجھے اپنے ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ,
तो फिर तालीम की बदौलत थी। तारीख गवाह है क्या कि परस्तिश करने वालों ने आपको अपने काबू में ले लिया है। और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हो रही है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई और गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हो रही है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है कि तालीम सिखाती है क्या चीज़ है और आज के दौर में जीआईएस क्या रोल अदा कर रही है। जीआईएस है जी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि और उसको डिस्प्ले करता है। अच्छा, अब किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा। जो आज के एरा में डेटा की बात आती है तो सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है? डेटा। जितना आपके पास डेटा होगा आप उतना उसको आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशल डेटा की बात आती है, स्पेशल और स्पेशल। ठीक है, बुढ़ापे और आपकी जवानी के संगम पर हम इस संगमशाली हाल में मिल बैठेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों की इतनी कसीर तादाद होगी कि यहाँ खड़े होकर बोलते रहने का हर किसी का जी चाहेगा, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यही कामयाबी है। द चैलेंजर्स के नाम से इन्होंने चैलेंज किया था। बहुत समझदार है जी.आर. मलिक साहब कि वो समझ गए कि चैलेंज करना आसान नहीं है, लिहाजा उसने प्लानिंग शुरू की और नेक्स्ट प्लानर के तौर पर ये सामने आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम करना चाह रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस बनते ही इसीलिए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल तो बेतहाशा मौजूद हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट इस हद तक है कि हमने इदारों को मॉनिटर करने के लिए इदारे बनाए हुए हैं और उन इदारों की नाकामी को देखने के लिए और इदारे बनाए हुए हैं। और यहाँ पहुँचे हैं उन तमाम का शुक्रिया। स्पेशली मीडिया पर्सन्स यहाँ पे 3 घंटे से मुसलसल खड़े हैं और हम सबको कवरेज दे रहे हैं। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डियर पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों के मौजूद हैं, आप सबका भी शुक्रिया। और डियर टीचर्स, मेरी टीम, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। इनकी मेहनत की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। स्पेशल हमारे टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे बढ़कर मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जब भी हमसे मिलते हैं, खुश मिजाज मिलते हैं, हम भी इनको दोस्ताना तरीके से इनसे मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इवेंट कामयाब करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। आप सबका भी शुक्रिया। और उससे बढ़कर मैं स्पेशली मेरे वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जो ख्वाब था वो ये जो अल्फाज थे उनको बाकिर हाजी साहब ने तकरीबन समराइज़ करके आपको बोला है। मैं हमेशा इनको तंग करता रहता हूँ, इनसे मैं आइडियाज़ लेता रहता हूँ। ये यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग मेरी है। अगर वो पानी की तरह सोच अपनी रखे, वहाँ जो रंग मिलाए वो रंग भर जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को अच्छी रखें और साथ साथ सोच के साथ बिला किसी लालच के। जो मैं कहना चाहता हूँ स्पेशल स्टूडेंट्स है, आप जो कुछ सीख रहे हो ये कुछ भी नहीं। आप सीखने के बाद जो करने जा रहे हो वो है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये कहा मुझे कि आपका यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन है, तो मैंने कहा हर वो शख्स जो इस सीढ़ियों से ऊपर आए हैं वो सारे मेरे चीफ गेस्ट हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में सरकारी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों को हम प्रोटोकॉल देते हैं और उनको बिठाते हैं, वो आया था ये आया था, सेल्फियाँ लेते हैं और हमें अपनी अहमियत का कोई पता नहीं कि हम उनसे बढ़ चढ़ कर हैं। हकीकत तो ये है कि हमारी वजह से वो हैं, उनकी वजह से हम नहीं हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मुआशरे के अंदर हम उस शख्स को इज्जत दे दें जिसकी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, उसकी काबिलियत को हम अहमियत दे दें, वो हमारा चीफ गेस्ट होता है। इसीलिए हम आप सब आज मेरे चीफ गेस्ट हैं।
कि सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं डेट्स 175. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट अमोंग ऑल ऑफ यू और टाइम आ चुका है, इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ. आपको ग्रुप की शक्ल में हम सर्टिफिकेट्स देंगे. यहाँ पर टीचर्स आप ग्रुप फोटोग्राफी बेशक हम कर लेंगे आपकी, लेकिन हमारे जो गेस्ट यहाँ पर स्पीकर्स बैठे हुए हैं और असातिज़े किराम को जो हमने शील्ड बनाई है वो हम इनमें तकसीम करेंगे. आपसे हम वंस अगेन माजरत, क्योंकि मुमकिन नहीं है. नदीम, मोहम्मद निहाल, शुजा, मोहम्मद बाकिर, इनायत, मिता हसन, Sir Jalil Abbas on the stage to present. Iqbal, thank you. Ma'am Uruj, Ma'am Azra, Sir Sir Salim, Ma'am Uzma, Amir, Sir Dishan, Sir Dalil Abbas, Ma'am Azra Shikri.